آج جو صورت آپ کے سامنے پڑھی گئی اس کا نام سورۃ القریش ہے اور سورۃ الإیلاف بھی اسے کہا جاتا ہے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ دونوں صورتیں مضمون کے اعتبار سے ایک ہی ہیں۔ سورہ فیل اور سورہ قریش یہ دونوں مضمون کے اعتبار سے ایک ہی صورت ہے۔ اسی لیے دور صدیقی کے اندر قرآن کا جو ایک جگہ قرآن کو جمع کیا گیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قرآن کو ایک جگہ جمع کیا گیا تو سورہ فیل اور سورہ قریش کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ اس بات کی علامت تھی یہ کہ یہ دونوں صورتیں مضمون کے اعتبار سے ایک ہی ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں گے 10ویں پارے میں سورہ توبہ کی ابتدا میں بھی بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی ہے۔ وہاں بھی مفسرین یہ تفسیر کرتے ہیں کہ چونکہ سورہ توبہ کے اندر وہی مضامین ہیں جو اس سے پہلے والی سورت سورہ انفال کے اندر ہے، تو کہا مضمون کے اعتبار سے وہ دونوں صورتیں ایک ہی ہے، اس لیے وہاں بسم اللہ کو نہیں لکھا جاتا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو قرآن شریف ایک جگہ اکٹھا تھی، اس کے اندر بھی سورہ قریش اور سورہ فیل کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھی گئی، اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ گویا دونوں صورتیں ایک ہی ہیں یا دونوں صورتوں کا مضمون ایک ہی ہے۔ لیکن چونکہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کے اندر اختلاف کو دیکھا کہ لوگ مختلف انداز سے، مختلف لہجوں سے اور مختلف طریقوں سے قرآن کو پڑھ رہے ہیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام طریقوں کو اور ان تمام نسخوں کو ایک سائڈ میں رکھ کر ایک مستقل نسخہ جمع کیا، اور ساری دنیا میں اس وقت جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومت تھی اس نسخے کو حضرت عثمان نے بھیجا، اور ساتھ میں یہ حکم بھی جاری کیا کہ اب سے ساری اسلامی حکومتوں میں یہی قرآن کا نسخہ پڑھا جائے گا۔ اور وہی ترتیب جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جس ترتیب پر امت کو جمع کیا تھا آج ہمارے سامنے قرآن کی شکل میں موجود ہے۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جامع القرآن، قرآن کو جمع کرنے والے۔ تو خیر، حضرت عثمان نے جو قرآن کی ترتیب دی صحابہ کے مشورے سے، اس میں انہوں نے سورہ فیل کو مستقل الگ صورت کا عنوان دے کر بسم اللہ کے ساتھ لکھا، اور سورہ قریش کو الگ عنوان دے کر اسے بھی بسم اللہ کے ساتھ لکھا۔ ورنہ اگر حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دونوں صورتوں کا مضمون ایک دوسرے سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے۔ کہ سورہ فیل میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ کس طرح اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی حفاظت کی خاطر ابرہہ کے لشکر کو تباہ کیا، برباد کیا، ہلاک کیا۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب ابرہہ کا لشکر ہلاک ہو گیا اور اس کا واقعہ پورے عرب کے اندر، بلکہ اس زمانے کی جو دنیا تھی روم و فارس، ملک شام تک اس کا واقعہ پہنچ گیا، تو اس واقعے کا اثر یہ ہوا کہ اس کی بنیاد پر مکے کے اندر جو قریش کا قبیلہ تھا، جس کی لوگ پہلے سے ہی تعظیم کرتے تھے، آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا، چونکہ بیت اللہ کے رہنے والے تھے، بیت اللہ کے مہمانوں کی یہ مہمان نوازی کا فریضہ انجام دیتے تھے، اس لیے اس سے پہلے بھی لوگ ان کی تعظیم کرتے تھے۔ ان کا قافلہ جہاں کہیں جاتا لوگ اسے چھیڑتے نہیں تھے۔ لیکن جب یہ واقعہ پیش آیا تو ان کی تعظیم اور ان کی عظمت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ ہر آدمی، ہر قبیلہ، ہر قوم کا فرد اب قریش کی عظمت کرنے لگا، بلکہ قریش کے خلاف کچھ سخت الفاظ استعمال کرنے سے بھی وہ خوف محسوس کرتے تھے کہ دیکھو ابرہہ اتنا طاقتور بادشاہ قریش پر حملہ کرنے گیا، بیت اللہ کو ڈھانے کی نیت سے گیا، تو اللہ نے بیت اللہ کی برکت سے قریش کی بھی حفاظت فرمائی اور ابرہہ کے فوج کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ جب یہ واقعہ ان کے پاس پہنچا تو اب وہ بھی قریش کی اور زیادہ عظمت کرنے لگے۔ پہلے سے تو عظمت تھی، محبت تھی، لیکن اب اور زیادہ عظمت میں اضافہ ہو گیا۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے سورہ فیل کے بعد اس سورت کے اندر اس واقعے کا ذکر کیا کہ لِإِيلَافِ قریش، قریش کے لوگ سفر کے عادی ہیں،
یہ سفر کے مانوس ہے، بہت آسانی کے ساتھ یہ سفر کر لیتے ہیں۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اور یہ لوگ سردی اور گرمی کے موسم میں سفر کرنے کے عادی ہیں۔ یعنی کہ قریش کے قافلے کے لیے سفر کرنے سے کوئی چیز رکاوٹ نہیں تھی اس زمانے میں، وہ بلکہ دوسرے قبیلے تو ایک ہی سفر کرتے، پورے سال میں ایک سفر کر کے اپنی تجارت کا سامان اکٹھا کرتے، لیکن قبیلہ قریش سال میں 2 مرتبہ سفر کیا تھا۔ اس کی تفصیل سے پہلے ہم یہ سمجھتے چلے کہ جس وقت کی یہ بات بیان کی جا رہی ہے، اس وقت مکہ، حجاز اور جزیرۃ العرب کی کیا حالت تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جا کر تقریباً 5.25 صدی گزر چکی تھی، 675 اور 70 سال تقریباً گزر چکے تھے، بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، جس کی وجہ سے جہالت، گمراہی، بے دینی ان لوگوں میں عام تھی، ظلم و ستم عام تھا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، کسی قافلے کو لوٹنا ان کے پاس کوئی گناہ کا کام نہیں سمجھا جاتا، بلکہ عرب کے کچھ قبیلے ایسے تھے جن کا پیشہ ہی یہ تھا کہ یہاں سے جو قبیلے گزریں گے انہیں لوٹنا، ان قافلوں کے اوپر جو ہے تو حملہ کر کے ان کے سامان کو اپنے قبضے میں کر لینا۔ کچھ قبیلوں کا تو باقاعدہ پیشہ ہی یہ تھا، لہذا جہالت کے دور میں سرزمین عرب میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا بہت ہی خطرات کا حامل تھا، کیونکہ جب یہاں سے آپ سفر کرنے کے لیے نکلے تو کوئی پولیس کا سسٹم نہیں، کوئی حکومت کرنے والا نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، ہر ایک قبیلے والا اپنی حکومت قائم کیے ہوئے تھا، تو کوئی قافلہ گزر رہا ہے تو دوسرے قبیلے والے اس پہ حملہ کر کے اس کے سارے ساز و سامان کو لوٹ لیتے، ان کے لوگوں کو قتل کر دیتے، بچوں کو اور جوان جو ہے ان کو غلام بنا دیتے، اور لڑکیاں ہوتی انہیں باندھی بنا کر انہیں فروخت کر دیتے۔ یہ ماحول عرب کا تھا کہ اتنا خوف کا ماحول تھا کہ کوئی سفر کرنے کی ہمت نہیں کیا کرتا۔ آپ نے زید ابن حارثہ کا واقعہ سنا ہوگا کہ زید ابن حارثہ اپنے گھر کے بہت بڑے مالدار خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن یہ اپنے باپ اور چچا کے ساتھ تجارتی سفر پر گئے، ایک قبیلے نے ان پر حملہ کیا اور جو حضرت زید بن حارثہ کو غلام بنا دیا اور لا کر مکے میں بھیج دیا۔ تو یہ عام بات تھی اس زمانے کے لیے، اور ہر قبیلہ سفر کرنے سے خوف محسوس کرتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے قریش کے لیے یہ آسانی رکھی تھی، قریش کے لیے یہ سہولت تھی کہ جہاں دوسرے قبیلے کے لوگ سفر کرنے کو خوف کا باعث سمجھتے، وہیں قریش کے لیے سفر کرنا بڑا آسان تھا، کیونکہ جہاں سے گزرتے، چاہے وہ چوروں کا قبیلہ ہو، ڈاکوؤں کا قبیلہ ہو یا کسی کا بھی قبیلہ ہو، جہاں سے قریش گزرتے تو وہ لوگ قریش کو عظمت کی نگاہ سے دیکھتے، محبت کی نگاہ سے دیکھتے کہ نہیں یہ اللہ کے گھر کے باسی ہے، یہ اللہ کے گھر کے مہمان ہیں، لہذا انہیں ہمیں جو ہے تو چھیڑنا نہیں چاہیے۔ تو ڈاکو وغیرہ بھی قریش کے قافلے پر کبھی حملہ نہیں کرتے، جس کا فائدہ قریش کو یہ ہوتا کہ قریش سال بھر میں 2 سفر تجارتی طور پر کیا کرتے، ایک اس میں بتایا کہ سردی کے موسم میں اور گرمی کے موسم میں، چونکہ شام کا جو علاقہ ہے، ملک شام کا علاقہ، وہ بڑا ہی سرد علاقہ ہے، وہاں پر سرسبز و شاداب باغات ہے، اور اس زمانے کی طاقتور حکومت اور تہذیب یافتہ دنیا ملک شام میں بستی تھی، تو یہ لوگ گرمی کے موسم میں ملک شام جایا کرتے تھے کہ وہ ٹھنڈا علاقہ ہے، اور وہاں سے ساز و سامان لے کر واپس مکہ آیا کرتے ہیں، اور جب سردی کے دن آتے تو ملک یمن جو کہ ان کے نیچے سائڈ آتا ہے ساحلی علاقے میں، وہاں جاتے، چونکہ گرم علاقہ ہے، وہ علاقہ گرم ہے، تو سردی کے موسم میں وہاں جاتے اور وہاں سے سامان تجارت لے کر آتے، جس کے نتیجے میں سارا سامان تجارت گویا کہ ملک شام کا بھی، ملک یمن کا بھی ان کے پاس جمع ہو جاتا۔ اب سال بھر لوگ حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے سارے عرب سے ان کے پاس آتے، تو جو باہر کے 2 ملکوں سے لایا ہوا سامان تھا وہ مکے کے اندر انہیں کہیں اور جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی بیچنے کے لیے، بلکہ لوگ خود حج کے بہانے یا عمرے کی وجہ سے بیت اللہ تشریف لاتے، تو ان کی تجارت ملک شام سے لایا ہوا مال بیچ دیتے، ملک یمن سے لایا ہوا مال بیچ دیتے، جس کی وجہ سے یہ کافی دولت مند ہو گئے۔ ان کی دولت کا آپ اندازہ لگائیے کہ ابو سفیان نے جو قافلہ جنگ بدر سے پہلے ملک شام سے واپس لا رہے تھے،
تو فرمایا جاتا ہے کہ وہ قافلہ 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا. اتنا بڑا تجارتی قافلہ کہ 1000 اونٹوں پر اس کا سامان لدا ہوا تھا. یعنی کہ ہمارے زمانے کے اعتبار سے سمجھنے کے لیے کہ 1000 ٹرکوں کے اندر اس کا مال بھرا ہوا تھا، اور اتنا بڑا تجارتی قافلہ لے کر ابو سفیان واپس آ رہے ہیں. تو اندازہ لگائیے اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی عظمت کی وجہ سے قریش کے لیے تجارت کو آسان فرمایا، جس کی وجہ سے وہ مالدار بن گئے اور سارے عرب کے قبیلوں میں سب سے زیادہ مال و دولت کے رکھنے والے ہیں. تو اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا، پہلے تو یہ فرمایا لِإِيلَافِ قریش، کہ قریش تو سفر کے عادی ہے، اور اس عادی ہونے کی وجہ پیچھے کا واقعہ بھی ہے کہ ابرہہ کو ہلاک کیا تو لوگوں کے دلوں میں قریش کی اور زیادہ عظمت بیٹھ گئی، اور ان کے قافلے کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، جس کی وجہ سے یہ لوگ سفر کے عادی ہو گئے. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اور قریش کے لوگ سردی کے موسم میں اور گرمی کے موسم میں سفر کرنے کے عادی ہیں. سردی کے موسم میں وہ لوگ ملک یمن جایا کرتے اور گرمی کے موسم میں وہ ملک شام جایا کرتے. تو عزیزو، قریش کی جو اصل آمدنی کا ذریعہ تھا وہ تجارت ہی تھا. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں تھا کہ کھیتی باڑی وہ کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ مکہ بالکل پہاڑی علاقہ تھا. دوسری بات کہ وہ تجارت بھی کرنا چاہے تو مکے میں رہ کے نہیں کر سکتے، کیونکہ بھئی جب غلہ اگا نہیں، کھیتی نہیں کی تو کیا چیز بیچیں گے وہ. اس لیے ان کی حالت اگر دوسرے قبیلوں کی طرح ہوتی کہ وہ لوگ باہر تجارت کے لیے نکلتے اور قبیلے یا ڈاکو ان پر حملہ کر کے انہیں لوٹ لیتے تو یہ تجارت کی بھی ہمت نہیں کرتے. اور جب تجارت کی بھی ہمت نہیں ہوتی، وہاں پر کھیتی کا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اور بزنس کا مسئلہ نہیں، تو یہ لوگ بھوک سے مر جاتے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو، بیت اللہ کی وجہ سے ہم نے تمہارے لیے تجارت کو آسان کیا. اب تمہاری ذمہ داری ہے. اصل مقصد جو ہے اس صورت کے اندر وہ اللہ نے تیسری آیت میں ارشاد فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. جب ہم نے تمہیں دنیاوی مال و دولت عطا فرمایا، تجارت کے لیے ہم نے تمہارے لیے پوری دنیا کو کھول کر رکھ دیا، اب تمہاری ذمہ داری ہے یعبدوا رب هذا البیت، اس گھر کے رب کی عبادت کیجئے. قریش سے اللہ کہہ رہے کہ اب کیا کرنا چاہیے کہ جس گھر کی وجہ سے تمہیں اتنی بڑی تجارت میں فائدہ ہو رہا ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس رب کے، اس گھر کے رب کی عبادت کرو. اسی لیے اللہ نے ھذا البیت کہا، بیت اللہ کا تذکرہ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ بیت اللہ کی وجہ ہی سے وہ لوگ تجارت میں اتنے کامیاب ہوئے تھے. تو اللہ نے اس کا واسطہ دے کر فرمایا اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس رب کے، اس گھر کے رب کی عبادت کرو. آگے صفت بیان کی الذی اطعمہم من جوع، جس نے تمہیں بھوک کی حالت میں کھانا دیا. ظاہر سی بات ہے اس گھر کی وجہ سے ہی تمہیں تجارت کا موقع ملا، اور تجارت کی وجہ سے تمہیں کھانے پینے کے سامان مل گئے. لہذا جو رب تمہیں اس گھر کی برکت سے بھوک کی حالت میں کھانا پہنچانے کا انتظام کر رہا ہے، اب تمہارا اخلاقی فریضہ ہے کہ تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو. آگے ایک اور بات ارشاد فرمائی وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، کہ جس نے تمہیں خوف کی حالت میں امن عطا فرمایا. کہ دیکھو سارے عرب کے اندر قبیلے کتنے خوف کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے کہ پتہ نہیں کب کون کس حالت میں کس موقع پر ہم پر حملہ کر دے گا، کون ہمیں جو ہے تو ہمارے مال کو چھین لے گا، ہمارے بچوں کو غلام بنا دے گا، ہماری بچیوں کو باندی بنا کر فروخت کر دے گا. پورے عرب کے ہر قبیلے پر یہ خوف طاری تھا، لیکن بیت اللہ کی عظمت کی وجہ سے قریش اس سے محفوظ تھے. تو اللہ نے اس کا واسطہ دیا وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، کہ ایسے پرخطر حالت میں جس اللہ نے تمہیں امن عطا فرمایا، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس اللہ کی عبادت کو لازم پکڑو. اللہ رب العزت نے سورہ قریش میں خصوصیت کے ساتھ اہل قریش کو یہ پیغام دیا اور اپنا یہ منشا ان کے سامنے بتایا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں خوف سے امن دیا، بھوک کی حالت میں اللہ نے تمہیں کھانا نصیب کیا،
اور تمہارے لیے تجارت کو آسان کیا، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس گھر کے رب کی عبادت کو لازم پکڑو۔ یہ حکم اہل قریش کے لیے تھا، لیکن میرا اور آپ کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ قرآن کا ایک ایک حرف یہ قیامت تک کے آنے والے ہر فرد کے لیے ہے۔ واقعات و قریش کا بیان کیا گیا، لیکن اللہ اور اللہ کا کلام اس صورت کے ضمن میں مجھے اور آپ کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجھ سے اور آپ سے قرآن کی یہ صورت کیا مطالبہ کر رہی ہے؟ اگر ہم اسے دیکھنا چاہیں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے قریش کو بھوک کی حالت میں کھانا دیا اور خوف کی حالت میں امن کی زندگی عطا کی، اور ان دو بنیادوں پر بھوک کی حالت میں کھانا دینا اور خوف کی حالت میں امن کی زندگی عطا کرنا، ان دو بنیادوں پر اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اب تم اللہ کی عبادت کرو۔ اب ہم اپنی زندگی میں ذرا جھانک کر دیکھیں کہ اللہ نے اطعمہم من جوع، بھوک کی حالت میں قریش کے کھانے کا انتظام کیا تھا، تو بتاؤ کیا اللہ رب العزت نے ہمارے لیے قسم قسم کی اور مختلف انواع کی نعمتوں کو کھانے کا انتظام نہیں کیا؟ ہم نظر دوڑائے معاشرے کے اندر، اپنے علاقے کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو آج بھی کھانے کے لیے ترستے ہیں، سوکھا موکھا جو کچھ میسر آ جاتا ہے وہ اس کو کھا کر گزارا کر لیتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم فلاں قسم کا اعلیٰ قسم کا کھانا کھائیں، لیکن وہ خواہش ان کے دل میں دبی رہتی ہے اور مہینوں گزر جاتے ہیں، انہیں اپنی خواہش کے مطابق کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی نعمتیں عطا فرمائی کہ ہم جب چاہے جو نعمت کھانا دل میں آئے ہم فوراً اس کو کھا سکتے ہیں۔ تو کیا اللہ نے ہمارے لیے کھانے کا انتظام نہیں کیا جس طرح قریش کے لیے کیا تھا؟ اگر آپ معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو آج رہنے کے لیے اپنی سکونت اختیار کرنے کے لیے مکان کے محتاج ہیں، لیکن انہیں مکان میسر نہیں ہے۔ کچھ تو ایسے لوگ ہیں جنہیں شاہراہوں پر، عام سڑکوں کے اوپر زندگی گزارنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں گھر تو میسر ہے لیکن اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، کسی اور کے کرائے کے گھر میں انہیں رہنا پڑ رہا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں ذاتی مکان دیا ہے تو ہم یہ سوچیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ کتنے لوگ ہیں جن کا اپنا ذاتی مکان نہیں، اور جن لوگوں کو کرائے کا مکان نصیب ہے وہ یہ سوچیں کہ مجھے کم سے کم کچھ تو رہنے کے لیے جگہ ملی ہے۔ کچھ تو ایسے اللہ کے بندے بھی ہیں جنہیں یہ مکان بھی نصیب نہیں، بلکہ وہ بازاروں میں، شاہراہوں میں یا فٹ پاتھوں کے اوپر راتیں گزار لیتے ہیں۔ اللہ نے ان کے مقابلے میں ہمیں امن عطا فرمایا، اللہ نے ان کے مقابلے میں ہمارے کھانے پینے کا انتظام کیا، تو اب ہماری بھی وہی ذمہ داری ہے جو اہل قریش کی تھی کہ قریش کو جب اللہ نے کھانے کا انتظام فرمایا تجارت کے ذریعے تو ان سے کہا کہ اب تمہیں چاہیے کہ اس رب کی عبادت کرے۔ تو عزیزو، اب ہمیں بھی اللہ رب العزت نے بھوک سے بچا کر، تندرستی سے بچا کر کھانے کا انتظام کیا، تو ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ اللہ نے جس وسیلے کے ذریعے ہمارے کھانے کا انتظام کیا ہم اس وسیلے میں مشغول ہو کر اللہ کی عبادت سے غفلت نہ برتیں۔ مثلا اللہ نے کسی کے رزق کا انتظام کرنے کے لیے اسے تجارت کا ذریعہ عطا فرمایا، کسی کے رزق کا انتظام کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اسے کوئی نوکری یا کوئی جاب عطا فرمائی، یا کسی کو کھیتی باڑی کے ذریعے اس کے رزق کا انتظام کیا۔ تو اب ہم سے یہ تقاضا ہے کہ رزق کو پورا کرنے کے لیے جو ذریعہ تم نے اختیار کیا ہے، مثلا کسی نے کھیتی باڑی کو اختیار کیا، کسی نے تجارت کو اختیار کیا، کسی نے جاب اور نوکری کو اختیار کیا، تو کہا ان ذریعوں کو اختیار تو کیا ہے آپ نے، لیکن ان ذریعوں میں پڑھتے ہوئے اپنے رب کی عبادت سے غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ دنیا کو کمانے کے چکر میں اللہ رب العزت کے احکامات کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے منع نہیں کیا، یہاں قریش سے یہ نہیں کہا کہ تم تجارت مت کرو، تم جو ہے تو اپنے قافلے ادھر ادھر مت بھیجو، بلکہ اللہ نے تو اسے نعمت کے طور پر ذکر کیا کہ تم تجارت کرتے ہو، یہ تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے
لیکن یاد رکھنا یہ تجارت تمہارے لیے عبادت سے مانے نہ بنے، یہ بزنس، یہ زراعت تمہارے لیے عبادت سے مانے نہ بنے۔ اگر یہ تمہارے لیے عبادت سے مانے نہیں بنیں گی تو یہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں ترقی درجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ نے قریش کو خوف کی حالت میں رہنے کے بجائے امن عطا فرمایا۔ تو ہم بھی دیکھیں کہ دنیا کے اندر کتنے ممالک ہیں اور کتنے ممالک میں کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ وہاں وہ پریشانی، بے چینی، خوف اور وحشت کے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں۔ جب اللہ نے قریش کو خوف کے ماحول میں امن عطا فرمایا تو ان سے عبادت کا تقاضا کیا۔ تو آج بھی دنیا کے اندر بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں مسلمان زندگی گزار رہے ہیں لیکن وہ پریشانی کی حالت میں ہیں، وہ خوف کی حالت میں ہیں، بے چینی کی حالت میں ہیں، انہیں وہ اطمینان، وہ سکون، وہ امن، وہ چین نصیب نہیں ہے جو ہمیں نصیب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں بھی خوف کی حالت میں، خوف کے ماحول میں امن عطا فرمایا جس طرح قریش کو عطا فرمایا۔ تو قریش کو اللہ نے جب خوف کی حالت میں امن عطا فرمایا اور ان سے عبادت کا مطالبہ کیا تو اب ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی امن کی حالت میں رہتے ہوئے کہ یہاں الحمدللہ ابھی ہماری جان بھی محفوظ ہے، مال بھی محفوظ ہے، ہم آزادی کے ساتھ اسلامی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل کر سکتے ہیں، گویا کہ ہم امن کے ساتھ ابھی زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا کے بہت سارے خطے ایسے ہیں جہاں مسلمان امن کے ساتھ نہیں رہتے، ان کی جان محفوظ نہیں، ان کا مال محفوظ نہیں، ان کی عزت و آبرو محفوظ نہیں۔ بہت سارے ایسے ممالک ہیں کہ جہاں وہ اعلانیہ طور پر اسلامی عبادتوں کو انجام نہیں دے سکتے بلکہ چھپ کر انہیں نمازیں پڑھنی پڑتی ہے، گھروں کے اندر یا کسی بستی کے اندر ایک گھر کے اندر چھپ کے عبادتیں انجام دینی پڑتی ہیں، وہ امن کی حالت میں نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں امن کی حالت میں رکھا۔ تو عزیزو، قریش کو جب دو چیزیں دی گئی اور ان سے عبادت کا مطالبہ کیا گیا تو مجھ سے، آپ سے اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو بھی اللہ نے یہ دو چیزیں جن کو عطا کی ہے ان میں سے ہر ایک سے اللہ یہ مطالبہ کر رہا ہے، فَلْيَعْبُدُوا، تم عبادت کرو، رب هذا البیت، بیت اللہ کے رب کی، بیت اللہ کے رب کی عبادت کرنے کا مجھ سے اور آپ سے تقاضا کیا جا رہا ہے۔ اور قرآن کی اس آیت میں اللہ رب العزت کا یہی منشا ہے اسے ہمارے سامنے بیان کرنے کا۔ اس لیے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ جب اللہ نے یہ دو چیزیں عطا فرمائی ہے تو ہم اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگائے، ورنہ عزیزو ایک بات یہ بھی سمجھتے چلے کہ اللہ نے بھوک کی حالت میں کھانا دیا اور خوف کی حالت میں امن عطا فرمایا، اس کے ساتھ عبادت کا حکم دیا۔ اب اگر ہم عبادت نہیں کریں گے، عبادت کو ترک کریں گے تو اندیشہ اس بات کا ہے کہ اللہ امن کو ہمارے پاس سے ختم کر دے اور اللہ نے ہمارے لیے کھانے پینے کا جو انتظام کیا ہے اس کو بھی ختم کر دے۔ اس بات کا اندیشہ ہے کہ جب اللہ نے شرط لگائی، بار بار یہ بات اسی لیے دہرائی جا رہی ہے، غور کر کے دیکھو کہ اللہ نے دو نعمتوں کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا، اطعمہم من جوع، بھوک کی حالت میں کھانا دیا، وآمنہم من خوف، خوف کی حالت میں امن عطا فرمایا، اور اس کے بعد تقاضا، اس سے پہلے ہی آیت میں تقاضا کیا کہ تم عبادت کرو۔ یعنی کہ گہرائی میں جا کر یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ جو عبادت کرے گا اس کے پاس اگر یہ دو چیزیں موجود ہے، کھانا اور امن کی زندگی، یہ دو چیزیں موجود ہے اور وہ عبادت کرے گا تو اللہ رب العزت ان دونوں چیزوں کو اس کی زندگی میں باقی رکھیں گے۔ اور اگر کسی کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں اور وہ عبادت کرے گا اللہ کی تو اللہ رب العزت اس کو یہ دونوں چیزیں عطا فرمائیں گے۔ یعنی جس کے پاس نہیں ہے، عبادت کے ذریعے اللہ یہ دو چیزیں اسے عطا فرمائیں گے، جس کے پاس ہے، عبادت کے ذریعے اللہ ان چیزوں کو باقی رکھنے کا انتظام کریں گے۔ لیکن آگے چل کے جو بات بتلانی ہے وہ یہ ہے کہ جس کے پاس یہ دونوں چیزیں موجود ہے اور وہ عبادت سے جی چراتا ہے، عبادت سے غفلت برتتا ہے، تو اندیشہ اس بات کا ہے کہ عبادت سے غفلت برتنے کی وجہ سے
اللہ اس سے ان چیزوں کو چھین لے۔ یہ غور و فکر کا مقام ہے، یہ سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے کہ جب اللہ نے ان دو چیزوں کو موقوف رکھا اپنی عبادت پر، اپنی عبادت کا حکم دیا ان دو چیزوں کی بنیاد پر، جو جس کے پاس ہے وہ عبادت کرے گا، اللہ اس کی ان دونوں چیزوں کو باقی رکھے گا، پرامن زندگی بھی عطا فرمائے گا، اور جو ہے تو اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے گا۔ اور جس کے پاس نہیں ہے وہ عبادت کرے گا، اللہ اسے یہ دونوں چیزیں عطا فرمائیں گے۔ لیکن تیسری جو بات آپ سے عرض کی گئی وہ یہ ہے کہ جس کے پاس یہ نعمتیں موجود ہے، اس کے باوجود اگر وہ اللہ کی عبادت سے جی چرائے گا تو اندیشہ اس بات کا ہے کہ عبادت میں غفلت برتنے کی وجہ سے اللہ وہ دونوں چیزیں اس سے چھین لے۔ اور تاریخ نے اس بات کو ثابت بھی کیا ہے کہ بہت سے واقعات تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، وقت نہیں ہے انہیں بیان کرنے کا، لیکن ایسے ایسے واقعات موجود ہے کہ کوئی بہت بڑا مال و دولت کا رکھنے والا تھا، عزت اور شہرت کا رکھنے والا تھا، لیکن اس نے اللہ کی عبادت سے غفلت برتی، اللہ کے احکامات کو ادا کرنے سے اس نے غفلت برتی، اللہ نے عبادت کی کمی کی بنیاد پر اس کی دولت کو بھی اس سے چھین لیا، اس کی شہرت کو بھی اس سے چھین لیا، اس کی عزت کو بھی اس سے چھین لیا، اور اسے خوف کی حالت میں زندگی گزارنے پر مجبور کیا۔ تاریخ کے جو واقعات ہیں، حکومتوں کی تبدیلی کی، ملکوں کے تبدیل ہونے کے جو واقعات ہیں، اس میں بھی اس چیز کی نظیر ملتی ہے کہ سرزمین ہندوستان کا ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے ہم اپنی بات کو سمجھتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے مغلیہ دور کا آخری وقت ہے، حکومت مغلیہ جو کہ 350 سال سے ہندوستان پر بڑے ہی آب و تاب، شان و شوکت کے ساتھ حکومت کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی 1707 عیسوی میں اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہوتا ہے، اس کے بعد ان کے حکومت میں جو بادشاہ آئے وہ عبادتوں سے غفلت برتنے والے تھے، دنیا پرست تھے، شہوت پرست تھے، فحاشی ان کے درمیان عام تھی، اللہ کی عبادت کا ان کے پاس تصور نہیں تھا، حالانکہ وہ نام کے مسلمان تھے، انہیں اللہ نے نعمت بھی دی تھی، کھانے کا سارا انتظام موجود تھا، امن و امان کی زندگی تھی کہ اتنی بڑی حکومت کوئی حملہ کرنے کی ہمت نہیں کرتا، لیکن ان لوگوں کی زندگی سے اللہ کی عبادت نکل گئی، اللہ کے احکامات نکل گئے، تو وہ لوگ جو 350 سال سے پورے ہندوستان پر حکومت کر رہے تھے، ایک دور یہ بھی آیا 1857 کے موقع پر کہ انہیں یہاں پر یا تو قتل ہونا پڑا یا اپنی حکومت کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں جانا پڑا، جس ملک پر وہ حکومت کرتے تھے وہاں پر انہیں دفن ہونے کے لیے جگہ بھی نہیں ملی۔ اتنی امن کی زندگی اللہ نے عطا کی تھی کہ کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن عبادت سے غفلت کی تو اللہ نے ایسی خوف کی زندگی ان پر مسلط کی کہ بھاگنے کے لیے بھی ان کے پاس جگہ نہیں تھی۔ تاریخ آپ کے سامنے موجود ہے، تو ایک ہی بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ جسے اللہ نے یہ دو چیزیں دی ہے، الذی اطعمہم من جوع، کہ بھوک کی حالت میں اللہ نے جس کے لیے کھانے کا انتظام کیا، وآمنہم من خوف، اور خوف کی حالت میں اللہ نے امن کی زندگی دی۔ اب یہ صورت تقاضا کر رہی ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، تو یہ دو چیزیں باقی رہے گی، ورنہ اگر عبادت سے تم غفلت برتو گے تو یہ دونوں چیزیں ختم ہو جائیں گی، نہ کھانے تمہیں کچھ ملے گا اور نہ ہی امن کے ساتھ تم زندگی گزار سکتے ہیں۔ ماضی میں بھی بہت ساری قوموں کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، حال میں بھی آپ اگر دنیا کی نقشے پر اور دنیا کی اوپر طائرانہ نظر ڈال کر دیکھیں گے، بہت سارے اقوام آپ کو ایسی ملیں گی جو زمانے ماضی